اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ کی توفیق سے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے آج ہم فہم و حیا و پاک دامنی کورس کی دوسری کلاس اسٹارٹ کر پائے ہیں۔ اللہ نے چاہا ہے تبھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کے سامنے یہ کلاس کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے بے حیائی کے نقصانات۔ کل جو آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ حیا کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی تھی۔ آج بے حیائی کے نقصانات بتائے جائیں گے۔ بے حیائی کے کیا نقصان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث سے میں اپنی بات شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوة اذا لم تستحیی فافعل ما شئت۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3484۔ ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث ہے، حدیث نمبر 4183۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اگلی نبوت یعنی اس سے پہلے جتنی بھی نبوتیں آئیں ان سب کی باتوں سے لوگوں نے جو کچھ بھی پایا ہے ان میں یہ ایک مقولہ، ایک بات جو مطلب ابھی تک ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو تم جو چاہو کرو۔ یعنی پچھلی نبوت جو آئی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے نبی آئے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور بہت سارے نبی آئے۔ ہر ایک نبی کی امت میں جو بھی شریعت رہی، جو بھی چیزیں رہی، سب ختم ہو چکا ہے نا۔ اب ہمیں فالو کرنا ہے، رہنا ہے تو کس میں؟ شریعت محمدی میں۔ شریعت محمدی کی باتیں ماننی ہے، لیکن ایک چیز کامن رہی سب میں، وہ کیا رہی؟ اور وہ چیز باقی بھی رہی، مطلب پچھلی نبوت سے لے کے آخری نبوت تک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی چیز کامن رہی، ایک مقولہ، ایک مثال قائم رہی کہ اگر کسی کے اندر حیا نہ ہو تو وہ جو جی چاہے وہ کرے۔ یہ کیا بات ہے کہ کسی کے اندر حیا نہ ہو تو وہ جو جی چاہے کرے؟ کیونکہ دیکھیے جب کسی کے اندر شرم نہیں ہوتی ہے، کسی کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ آج کے ٹائم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، لڑکیاں یوں ہی اسکرین پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، یوں ہی لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، اٹھنا بیٹھنا، ایسے شارٹ ڈریسز پہننا، ساری چیزیں وہ اپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر کیونکہ شرم و حیا باقی نہیں ہے تو وہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہی ہیں۔ کیسے گندی کپڑے پہن رہی ہیں، مطلب ایک دم شارٹ سے، ہے نا۔ کیوں پہن رہی ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے اندر حیا باقی نہیں رہ گئی۔ اگر ان کے اندر حیا ہوتی تو وہ ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہوتی، اگر ان کے اندر حیا ہوتی تو پھر وہ ایسے اسکرین پہ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حیا جب باقی نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہیں گے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے منہ کی بات نہیں۔ اگلی نبوت یعنی جتنی بھی نبوت، جن کو نبوت ملی، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، مطلب ہر ایک کے دور میں یہ چیزیں رہی کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کرو گے۔ اور یہ آج بھی ہے، اگر ہمارے اندر حیا نہ ہو تو ہم کچھ بھی کریں گے۔ اور کریں گے کیا؟ کرتے ہیں کریں گے کیا؟ آج کل ہو رہا ہے، آج کل کیا جا رہا ہے۔ حیا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ حیا ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہ اگر کسی
عورت کے اندر سے نکل جائے وہ عورت پھر عورت نہیں رہتی. وہ عورت پھر کیا ہے؟ ایک تو حیا نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. حیا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ایمان والا نہیں ہے. اب جب حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا. وہ کچھ بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند ہی نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے حیائی کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6487. بدگوئی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ بد زبانی اور فحش گوئی یعنی فحش گوئی کیا بے حیائی کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا انگلش میں، جن کو بھی نیڈ تھی رومن انگلش کی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدگوئی، بے حیائی، کسی سے بد زبانی کرنا. کسی سے کیا ہے؟ بد زبانی کرنا، منہ پھٹ کچھ بھی بول دینا، فحش باتیں کرنا. ایسی باتیں جی کہ اگر سامنے والا کوئی بڑا ہمارے منہ سے سنے تو اس کو برا لگے. ایسی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. اچھا، ہم اور آپ کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ جو پیارے اللہ کو ناپسند ہو وہ کام ہم کریں؟ پسند کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہو وہ کام ہم کریں؟ ہرگز نہیں پسند کریں گے، اور پسند بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، نہ تو وہ تانا دینے والا ہوگا، نہ تو وہ لعنت کرنے والا ہوگا، اور نہ وہ بے حیا ہوگا، نہ بد زبان ہوگا. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں نا بد زبان، کبھی کسی سے ایک غلطی ہو جائے نا، اتنی ساری گالیاں، اتنا سارا سنانا، اتنا بولنا، اتنا کہہ ڈالنا کہ اگر سن لیا جائے نا تو مطلب ایک دم کیا بتائیں کیا ہو جائے. ایسی والی ہوتی ہے نا بہت ساری لیڈیز. ہمیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1977، کہ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوگا، نہ تو وہ لعنت کرنے والا ہوگا، نہ تو وہ بے حیا ہوگا، نہ وہ بد زبان ہوگا. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. آج کل تو لڑکیوں کے اندر بد زبانی اتنی آ گئی ہے کہ کسی اور کو کیا کہا جائے. اپنی ماں، امی جان کچھ کہتی ہے نا، فٹاک سے منہ پہ جواب دے دینا، ایک پل بھی نہیں لگتا اور ماؤں کو جواب دے دیا جاتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بیٹی اپنی ماں کے اوپر چلانے لگ جائے. بیٹی اپنی ماں کے اوپر چلانے لگ جائے، جبکہ ہم بیٹیاں تو سب سے زیادہ والدین سے محبت کرتی ہیں. آج کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا ماں بیٹی، ایک بار کی میں بات بتاتی ہوں. میں بس سے کہیں پر جا رہی تھی، میرے جسٹ سامنے والی سیٹ پہ ایک نان مسلم لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، ایک بیٹی ان کی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں لوگ. ماں اگر ایک بات بھی بول رہی تھی، بیٹی اتنی زور سے چلا کے بول رہی تھی، اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بیٹیاں ماں کے اوپر چلانے لگ جائیں. اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے سے نہ کریں. ہم اپنی بیٹیوں کی کیا ہے؟ تربیت اچھے سے نہ کریں. ان کو والدین کی ریسپیکٹ کرنا نہ سکھائیں. ان کو شروع سے نہ اتنا سر پہ چڑھا لیں، اتنا لاڈ و پیار کریں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہم نہ سکھا سکیں. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنی ہی بیٹی کو جہنم کی طرف دھکیل دیا. ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے. دوسرے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو صحیح راستہ نہ دکھانے کی وجہ سے خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری بچی بھی جا رہی ہے. میں بار بار ہر ایک کلاس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم ماؤں کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم ماؤں کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ماؤں کو اپنے اندر دین کو لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم مائیں اپنے اندر دین نہیں لائیں گے تو ہم اپنی نسلوں کو نہیں سدھار سکتے.
اور اگر ہم سدھر جاتے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کو سدھارتے ہیں، تو وہ ہماری نسلیں، وہ ہماری بیٹیاں نہ جانے کتنی نسلوں کو سدھار سکتی ہیں۔ سو پلیز اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ریسپیکٹ کرنا، والدین کا ادب، والدین کی عزت، بڑوں کی عزت، بڑوں کا ادب سکھائیے، ان کے اندر حیا کو پیدا کریے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہماری بچے ہوتے ہیں نا، ہم ایسے ٹاپس پہنا دیتے ہیں شارٹ سے، اور جو ہے شارٹ سے جینس پہنا دیتے ہیں، کچھ بھی پہنا دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بچی چھوٹی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہوتی، ویسے ہی سوٹس آپ پہنا رہے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی سوٹ سب جب آپ پہنا رہے ہوتے ہیں ایک منٹ، ہماری امیمہ آ گئی۔ امیمہ، ماما بلا رہی ہیں، چلے جاؤ، ڈور کلوز کر لو۔ نہیں جاؤ گی؟ ایک منٹ، کیا ہو گیا ہے؟ آؤ گی؟ سوری سسٹرز، اصل میں اگر امیمہ رہتی نا تو ابھی میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین کہاں سے کہاں جاتی مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اس لیے مجھے ان کو ہٹانا پڑا۔ سوری، بیچ میں کلاس رکنی پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کیا بول رہی تھی کہ ہم ماؤں کو اپنے بچوں کو نا بالکل تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا وہ شارٹ سے پہنا رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے نا، ان کو عادت بنی ہوتی ہے یوں بنا آستین کے کپڑے پہننے کی، یوں شارٹس جینس سے پہننے کی، یوں پیٹ کھلے ہوئے کپڑے پہننے کے۔ اب وہ جو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ان کے اندر شرم باقی نہیں رہ جاتی، پھر وہ پورے کپڑے پہنے ہوئے جیسے بھی کپڑے مل رہے ہیں ان کو وہ پہن لے رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس سے کہ ہمارے کپڑے چھوٹے ہیں، ہمارے کپڑے بڑے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ماؤں کو فرق پڑنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں سدھاریں گے آج کے ٹائم میں، تو کل کیا وہ بیٹیاں اپنی نسلیں سدھار پائیں گے؟ کیا وہ بیٹیاں اپنے بچوں کو دین سکھا پائیں گے؟ نہیں نا۔ جب ہم نے خود نہیں سیکھا، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو دین کے راستے پر نہیں ڈالتے، کل کو جب اس بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بڑے سارے مسئلے پیش آتے ہیں، کبھی ساس کی شکایت، کبھی سسر کی شکایت، کبھی داماد کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سسرال والوں کو کوس رہے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے کے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں بچیوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کری اپنے بچوں کی۔ اگر ہم نے تربیت کری ہوتی تو وہ اس ماحول میں جا کر کے بھی ان کو بدل دیتی۔ ایسی تربیت کریے۔ بعض دفعہ سسرال والے بھی بہت زبردست ہوتے ہیں، اس حال میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کو وہیں پر چھوڑ کے ظلم و تشدد برداشت کرتے رہے، اس کے لیے ایکشن بھی لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت آپ ایسی کریے نا کہ کبھی ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے۔ ہر ایک طریقے سے اپنی بچیوں کو حیادار بنائیے، ہر ایک طریقے سے اپنی بچیوں کو دیندار بنائیے۔ جب دین ان کے اندر ہوگا نا تو وہ پھر بے حیائی کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو اپنے بچوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، 11 سے 12 سال کی، 13 سال کی لڑکیاں، شہروں میں آپ نکل جائیے نا، ہر ایک کسی کے پاس ایک فون ہوگا، ہر کوئی چھوٹے فون بڑے فون سے بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسکول کالجز جا رہی ہیں بچیاں نا، ایک چھوٹا سا فون ماں باپ دے دیتے ہیں کہ ہمیں حال خیریت ملتی رہے گی۔ وہ حال خیریت تو ملتی ہے، ساتھ میں بچیاں کہاں پر لگی ہوئی ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں۔ سو پلیز بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے آج کے ٹائم میں اپنے بچوں کو لے کر کے، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کتنا بھی چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سدھار کے رکھیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ سدھار سکتے ہیں اگر ان کے اندر آپ نے دین ڈال دیا ہے، اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ڈال دیا ہے، اگر ان کے اندر اللہ کی محبت ڈال دی ہے، اگر ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پختہ طریقے سے جم چکے ہیں، تو پھر وہ کہیں نہیں بھٹک سکتے۔ اگر وہ بھٹکنا بھی چاہے تو ان کو یاد آئے گا اپنے اللہ کا وہ فرمان، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بد زبانی، بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے، بد زبانی اور بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ بھٹکنا بھی چاہے تو پھر یہ سوچ کے نہیں بھٹکیں گے کہ کل کو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اپنے بچوں کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اللہ کا ڈر ڈالنا ہے، اللہ کی محبت ڈالنی ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی کہ کل کو ہم سے اگر کوئی غلطی ہونے بھی لگ جائے تو ہم یہ سوچ کے رک جائیں. دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی غلطی ہونے لگتی ہے، جب بھی کوئی گناہ کرنے کا خیال بھی دل میں آتا ہے، ایک خیال یہ بھی آتا ہے اگر ہم نے یہ کیا تو یہ گناہ ہوگا، اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا، یہ گناہ ہوگا تو ہمیں یہ سزا بھی ملے گی. ہمارے دل میں فوراً خیال آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں گناہ کی طرف. تو وہ خیال جو آ رہا ہوتا ہے نا، وہ فرشتے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، مت کرو ایسا، مت کرو. اور ہم ہوتے ہیں کہ ہم اس کو سرزد کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہمارے دل میں. سو اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اسکرین آپ سب کو شو ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے. اچھا ہو رہی ہے، الحمدللہ. اوکے، شکراً، جزاک اللہ. اور یہ جو کلچر آیا ہوا ہے نا ہمارے اور آپ کے اندر آج کے دور میں، کہ جو ہے کیسے کیسے کپڑے پہننا، کیسی یہ چیزیں اختیار کرنا، کیسے مطلب کچھ بھی کرنا، بے حیائی کو حیا کو ایک دم ختم کر دینا اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا، یہ جو ہو چکا ہے نا آج کے دور میں، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ مغربی قوموں سے، جو باہر کے لوگوں سے، ہر طرف سے نا شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کو نا تیار بیٹھا ہوا ہے، ایک دم تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ جسمانی خواہشات کو لے کر کے، شہوانی خیالات کو لے کر کے، تمام طرح کے جذبات کو لے کر کے. جب لڑکیاں تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، پھر شیطان ان کے اندر نا ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ. لیکن اس حال میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تربیت کری ہے تو بچے اپنے آپ کو سنبھال لے جائیں گے. اگر آپ نے دینی تربیت نہیں کری ہے نا تو پھر بچے نہیں سنبھال پائیں گے. اور بدکاری ایسی چیز ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی تب پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو. تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے. فحاشی بدکاری کیا ہے؟ اعلانیہ طور پر کھلے عام ہونے لگے، تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. ایک چیز آپ نے دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج کے دور میں فحاشی، بدکاری، زنا اور یہ سب چیزیں ایک دم عام ہو چکی ہیں، ایک دم عام ہے. کوئی مطلب 1% مطلب 0% بھی نہیں سوچتا ہے زنا کرنے سے پہلے کہ ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں سوچتا. فحاشی، بدکاری، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچ ثابت ہو چکا کہ اس میں ایسی تعاون، ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی نا کہ اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. جیسے کہ ہمارے ہی دور میں دیکھیے کرونا، اس سے پہلے کبھی آیا؟ ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ایسی لا علاج بیماری آئے گی جس کو ہم نے کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا ہوگا. اور ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں. ہمارے یہ اعمال ہیں جو جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے نا. ہمارے یہ اعمال ہیں جو ہمیں در کی ٹھوکریں کھانے کو مل رہی ہیں. ہمارے یہ اعمال ہیں، ہے نا، کہ جب ہم اپنے اعمال پہ دھیان نہیں دیں گے، جب ہم اپنے آپ کو ایک دم تباہ و برباد کر لیں گے تو ہمارے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، جو کہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، جو کہ ہے نا. تو اب جو ہے ہمیں اپنے آپ کو، ہم مسلمانوں کو سدھارنا ہے. اور آج کل تو سب سے زیادہ اگر بے حیائی کی طرف جا رہی ہے تو مسلم قوم ہی جا رہی ہے، مسلم قوم کے بچے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ.
کیونکہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آج کل میں ایک ویڈیو دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ ہماری بھانجے نے ہمیں شیئر کری تھی. کیا ویڈیو تھی کہ اس میں ایک بچے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے, اس کو پہلا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. بچہ کیا ہے, وہ بہت بڑا, ایک مطلب آئی تھنک رہا ہوگا 25 کے قریب ایج اس کی لڑکی کی, بٹ اس کے منہ سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا تھا. وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پا رہا تھا, سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیا ہے, اس کو کیسے پڑھوں. کیوں ایسا تھا؟ کہ اس کے منہ سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا تھا, کیونکہ کبھی ہمارے والدین نے اس کو بتایا ہی نہیں, اس کو پڑھایا ہی نہیں. کلمہ ہوتا بھی کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ پاتا؟ جو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, جس کی میننگ بھی ہم بچوں کو یاد کرا دیا کرتے ہیں. ایسے بے مسلمان آج کے دور میں ہیں, ایسی جگہوں پر ایسے مسلمان ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے, نماز بھی پڑھنا ہے, نہیں پتہ ہے. جمعہ کی نماز ان کے لیے کتنی ضروری ہے ان کو نہیں پتہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. کیوں ہیں؟ سب دین سے بے دوری کا سبب ہے, دین سے دوری کا سبب ہے. دین سے ہم اتنا دور ہو چکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہوتا بھی کیا ہے. ہم نے دین کو ایک دم پیچھے چھوڑ دیا. دنیا میں بس اتنا ہے, کھاؤ پیو رہو چلے جاؤ, یہ والا اپنا لیا. ہمیں اپنے آپ کو, اپنے محلے کے لوگوں کو, اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو سدھارنا ہے, سمجھانا ہے, اور ان کے اندر دین کو پیدا کرنا ہے. ورنہ پھر فحاشی اور عرانیت اتنی عام ہو جائے گی نا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کھلی آنکھوں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. ایک چیز اور ہے کہ بدکاری کے یہ نقصانات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلا کیا تھا کہ جب فحاشی اور عرانیت عام ہو جائے گی نا, اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی, جیسے آج کے ٹائم میں زنا اعلانیہ طور پر ہوتا ہے. طرح کے ہوٹلز کھل گئے ہیں, طرح کے لوگ مطلب رومز اویلیبل کروا دیتے ہیں, جاؤ آرام سے. یہ کیا ہے؟ اعلانیہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا کوئی علاج نہیں, جو کہ آ بھی چکی ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسی بدکاری اور فحاشی کی وجہ سے دوسری ایک کثرت اور بھی ہو جائے گی کہ جب بھی کسی قوم میں زنا عام ہو جائے گا تو ان میں موت کثرت سے ہونے لگے گی. اور صرف کثرت سے ہی نہیں, جوان لوگوں کی موتیں بھی ہونے لگیں گی. آج کے ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں نا, چلتا پھرتا انسان کب ختم ہو جاتا کچھ نہیں پتہ ہوتا, کب کس کی موت ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, مطلب بعض ہمارے یہاں بھی 2-3 دن ہوا, ایک لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں. 3 بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ مطلب ایک بچہ تو ابھی گود میں ہے بیٹا, 2 بیٹیاں, ایک امیمہ اور ایک محمد کے برابر. اتنے چھوٹے ہیں, ان کو کرنٹ لگا ایکسپائر ہو گئے. یہ موت بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی زندگی, بڑھاپے اور جوانی کا کچھ بھی نہیں پتہ ہے. بڑھاپے اور جوانی کا کچھ نہیں پتہ ہے, اور ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں. ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ جب بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ موت کثرت سے ہونے لگے گی. نمبر 3, جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس کی میں بات کر رہی ہوں. نمبر 3, بدکاری اور بے حیائی سے جب بھی کسی قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے گی تو ان کے اوپر نا قحط سالی آ جائے گی. قحط سالی کو وہ کیا کریں گے؟ دعوت دے رہے ہیں. وہ قحط سالی کو کیا ہے؟ دعوت دے رہے ہیں. قحط سالی آئے گی. اور جب بھی کسی قوم میں رشوت کی وبا عام ہوتی ہے نا تو ان کے اوپر ڈر مسلط کر دیا جاتا ہے. جیسے آج ہم سب کے سروں پہ تلواریں لٹک رہی, کب کس کو بے گھر کر دیا جائے, کب کس کو کیا کر دیا جائے, کچھ بھی نہیں پتہ ہے. کیوں؟ یہ رشوت لینے اور دینے کا نتیجہ ہے. اور آج کل تو رشوت اتنی عام ہے کہ بس پوچھو ہی نہیں, ایک دم عام. کوئی جو ہے اس کو مطلب برا کہنے والا ہے ہی نہیں. نمبر 4, بدکاری اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے نا وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا, ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے. استغفر اللہ, اللہم احفظنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے نا اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. اور زنا یہی نہیں ہے کہ بس خواہشات پورے کیا جائیں, وہ سب میں بتاؤں گی کہ زنا کیا کیا ہے.
آگے دیکھیں نمبر 5، بدکار لوگ بے لباس آگ کے تندور میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بدکار عورتوں کی سزا دکھائی گئی۔ کیا سزا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دو جگہ یہ حدیث روایت ہے۔ مشکات شریف میں حدیث نمبر 4621 ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 7047۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ آدمی دو آدمی مجھے لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے جب ہم آگے بڑھے نا تو ایک تندور کی طرح ایک گڈھے تک پہنچے، اور اس کے اوپر کا حصہ تھوڑا تنگ تھا اور نیچے کا نا چوڑا تھا، یعنی اوپر تھوڑا چھوٹا تھا، نیچے میں چوڑائی تھی، اور اس کے نیچے آگ روشن تھی۔ اس کے نیچے کیا تھی؟ آگ جل رہی تھی۔ جب آگ کی لپیٹ اوپر آتی تو وہ لوگ جو اس کے اندر تھے اوپر آنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے۔ اس میں مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے بتایا کہ جو تندور کے اندر ننگے مرد عورت جل رہے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا وہ زناکار مرد عورت تھے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی بری سزا ہے کہ ایک تندور، جیسے کہ آج ہم سب دیکھتے ہیں نا روٹی لگانے والے تندور ہوتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے چھوٹا سا منہ ہوتا ہے، نیچے سے خوب گہرائی ہوتی ہے، آگ نیچے جل رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں روٹی لگاتے نا، ایسے ہی وہ تنور تھا، اس میں مرد اور عورت ڈالے ہوئے تھے۔ آگ جلتی تھی تو جب آگ اٹھتی تھی نا تو وہ اوپر آ جاتے تھے، یعنی یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے، لیکن آگ جیسے ہی بجھتی ویسے بھی کیا ہے، وہ پھر کیا ہوتے؟ نیچے گر جاتے۔ اور پھر دیکھیے زنا میں فرق بھی ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جنسی خواہشات پوری کریں وہی زنا ہے، اور بھی چیزیں زنا میں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہی میں ایکسپلین کروں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو ایک آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، ہے نا؟ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اور کیا ہے؟ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے ٹائم میں نا بے حیائی کو تو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کے ٹائم میں کیا ہے؟ بے حیائی کو تو بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کے ٹائم میں تو یہ فلمیں بنانا اور یہ ڈانس کرنا، کیا کرتے ہیں کہ اسکرین پہ آ کے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو زنا کیا ہے؟ ہمیں بے حیائی کو نا بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وعید میں ہمیں اور آپ کو نہیں آنا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہم کسی کے دیکھتے ہیں نا تو پھر یا تو ہم اس کو منع کریں، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو پیچھے ہٹ جانا ہے، پھر اس سے کوئی رشتے ہی نہیں رکھنے، شانتی کے ساتھ خاموش ہو جانا، ملو تو السلام علیکم، نہیں ملو تو کوئی بات ہی نہیں، ایسا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ قطع تعلق اختیار کر لوں، قطع تعلق بھی نہیں، ان کو منع کرو، دھیرے دھیرے سمجھاتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ڈال دے، نہیں ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم آگے زنا کیا ہے، زنا میں فرق کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے یہ مسند احمد کی بھی، بخاری کی بھی ہے، سنن ابو داود کی بھی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ وہی خالق ہے بے شک۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یعنی ایک تو زنا بذات خود کسی پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، دوسرا کیا ہے اس کو کیا ہے، ایک تو زنا ہے جو کہ خود بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا پڑوسی کی بیوی۔ آج کے کیا ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر، سامنے سے گھر والے آئٹ سائڈ کے لوگ نا ایک دوسرے کے سیٹنگ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، سیٹنگ ہے ہماری، استغفر اللہ، ایسی سیٹنگ ایسی چیزیں نا کیا کرتی ہیں، ایک تو آپ کیا کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، دوسرا زنا یہی نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے جن سے خواہش پوری کر رہے ہیں، ان سے کوئی رشتہ رکھ رہے ہیں، ایسا رشتہ جو ناجائز ہے، پڑوسی والا رشتہ نہیں، ایسا رشتہ جو ناجائز ہو، اور پھر اس کے بعد آپ ایک تو پڑوسی کے جو حقوق تھے نا اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس پر بھی کیا ہے، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ایسے ہی چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 172، 3 قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 کون سے لوگ ہیں؟ ایک بوڑھا زانی، ایک ایسا بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی حالت میں زنا کرتا ہو، جو بڑھاپے کی حالت میں زنا کرتا ہو، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، یعنی جس کو اللہ نے بادشاہت دی ہو، اللہ نے عہدہ دیا ہو، رتبہ دیا ہو، اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہو۔ تیسرا کون سا شخص؟ تکبر کرنے والا شخص۔ تیسرا کون سا ہے؟ تکبر کرنے والا شخص۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ تو ان سے بات کریں گے، نہ تو ان کی طرف نظر کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائیں، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس نہ کھاؤ۔ ان پر کیا ہے؟ ترس بالکل بھی نہیں کھانا ہے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے، یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد، ہاں رجم کی سزا بالکل کرتا ہے، زنا کرنے والا، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں اگر پکڑے جائیں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ آج کے ٹائم میں تو یہ سزا نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اسلامک ماحول ہی نہیں ہے، نہ تو حکومت ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی کرتا تھا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے نا جو ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، میں نے اپنی پڑھائی کے دور میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ زنا سے حمل سے تھی، آپ کے پاس آئی، آپ نے فرمایا، آپ سے اس نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ غلطی کی معافی مانگی اور بتایا کہ میں حمل سے ہوں، زنا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور کہا جاؤ جب تمہیں جو ہے بچہ ہو جائے اس کے بعد آنا۔ وہ عورت چلی گئی، اس کے بعد جب آتی ہے تو جب بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ عورت ایسے تھی کہ اس کو نا اس بات کا اتنا گلٹ تھا، وہ پہلے کی عورتیں تھیں، آج تو ہم چھپا لیا کرتے ہیں۔ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت رجم کرنے کی سزا بتائی، اور پھر وہ سزا اس کو دی گئی۔ وہ سزا کیا ہے؟ اس کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ سچائی اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر اس کو معافی نہیں چاہیے ہوتی تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں نا تو ان کی سزا صرف رجم نہیں ہے، 100 کوڑے ہی نہیں، بلکہ ان کے اوپر سنگساری کی جائے پتھر سے،
کیا ہے ان کے اوپر سنگساری کی جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے. خیال کسی کا کرنا بھی گناہ ہے، جیسے ایک مرد اور ایک عورت ہے نا، میں ہوں یا آپ ہے. کسی کو اپنے خیالوں میں یہ سوچنا نا کہ میں ان کے ساتھ ہوتی تو یہ ہوتا، ان کے ساتھ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ بھی زنا ہے. اگر کوئی عورت اور مرد ہم بستری کر رہے ہیں، اس ٹائم میں اگر مرد نے سوچا کہ فلاں عورت کے ساتھ میں کر رہا ہوں جبکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ بھی زنا ہے. جبکہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں اور سوچ رہی فلاں مرد کے ساتھ میں کر رہی ہوں، صرف سوچ لینا، یہ بھی زنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے. ایسے ہی آنکھوں کا زنا، کسی کو دیکھ لینا شہوت کے ساتھ، یہ سوچ کے ہائے یہ کتنا اچھا ہے، کاش یہ میرا ہوتا، یا میں اس سے بات کروں گی، یا میں اس کو فون کروں گی، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہے، یہ بھی زنا ہے. کانوں کا زنا، کسی سے بات کرنا اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے، یا پھر ایسے ہی اپنے دل کے خواہشات پورا کرنے کے لیے کسی سے بات کرنا. کان سے سننا ایک تو وہ زنا، زبان سے بات کرنا وہ بھی زنا. کسی کی طرف چل کے جانا یہ پیروں کا زنا. کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ ہاتھ کا زنا. بلا ضرورت کسی نامحرم کی طرف نہ ہاتھ بڑھانا، مصافحہ کرنا، اس کو چھونا، ٹچ کرنا زنا ہے. اور اسی طریقے سے آج کے ٹائم میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جو کہ اس کی وعید بہت پہلے آ گئی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور جانا بھی ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہوتی تھی؟ ہم جنس پرستی. لوط علیہ السلام سورہ انکبوت میں آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں ہی گندے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور بتایا بھی کہ تم ایسے کام کبھی نہ کرنا. اور وہ ایسے کام کرتے تھے آپس میں، مردوں کے ساتھ، عورت کے ساتھ، ایسے گندے کام. تو جب وہ ایسا کرتے تھے، جی ہاں، بوائز اور گرلز جی ریلیشن شپ، تو ایسے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نا 5 طرح سے عذاب بھیجا تھا. ایک تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا سوائے مومنین کے. دوسرا ان کی بستی کو نا الٹ دیا تھا ان کے اوپر. تیسرا ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی. چوتھا پوری قوم کو زمین میں دھسا دیا. اور پانچواں ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دیا، رسوا کر دیا، ہمیشہ کے لیے. یہی بات نہیں، آج آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں آج بھی بہت عام ہیں، آج کے دور میں بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ ایک دم سے پوری امت کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری پوری امت کے اوپر عذاب نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ عذاب اگر کہیں بھی آتا ہے نا ٹکڑوں میں، کبھی ایک بستی میں، کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک جگہ پر، کبھی ایک جگہ پر، کیوں پوری قوم پر نہیں آتا؟ کیونکہ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اور پھر ان کی التجا تھی. یہ بھی ہمارے اوپر ان کا ہی کرم ہے جو ہمارے اوپر نہیں آ رہا. ورنہ پھر آج کے ٹائم میں یہ چیزیں تو بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں. قوم لوط کا عمل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف نہیں دیکھتا. حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1165، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کے دبر میں صحبت کرے، یعنی پیچھے کے راستے میں صحبت کرے. آج کے ٹائم میں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. مطلب غیر تو غیر ہے، زنا تو زنا ہے. ایک میاں بیوی بھی ایسا کرتے ہیں. آپ اور ہم یہ بات جان لیں کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو ایسا کرتے ہیں. اور پھر ایسے ہی نا ہاتھوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنا، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، یہ بھی زنا میں شامل ہوتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے حالت حیض میں اگر کسی نے
صحبت کیا تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے کہ یہ بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر توبہ استغفار لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے یا تو کفارہ دے 1 دینار یا پھر نصف دینار، دینار کا جتنا بھی آتا ہے اتنا اس کو دینا ہے۔ تو آج کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیویاں کہتی ہیں ازواج مطہرات کہ میں نے نہ تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ دیکھی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی دیکھی۔ اور پھر آج کے ٹائم میں تو کتنا گندا ماحول ہو چکا ہے، کتنا گندا۔ سو پلیز ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ان چیزوں کی جانکاری لینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، شرم کی وجہ سے ہم نہیں پوچھتے ہیں، جبکہ دین سے دوری کا سبب ہے کہ ہمیں دین کی باتوں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جانکار سے، کسی عالمہ سے، کسی جاننے والے سے، اگر ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھ سکتے تو ہم عورتوں سے تو پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو کام ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جائے۔ انشاءاللہ آج کا جو کلاس تھا وہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ سبھی انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو بتائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بٹ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ دھیرے دھیرے ہوتا ہی چلا گیا۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔